کسی کو گٹر کے پانی میں ڈبکی دو اور بولو کہ کوئی ایسا نسخہ بھی سیکھ لو کہ مطلب اس کو نہ میل کچل لگے نہ گندگی لگے، کپڑے بھی گندے نہ ہو، بدبو بھی نہیں آئے. اللہ پاک کے بارے میں شروع ہو جاتے ہیں، کبھی نبیوں کے بارے میں، کبھی فرشتوں کے بارے میں کیا کیا کہہ دیتے ہیں، کبھی شیطان کے بارے میں کیا کیا کہہ دیتے ہیں. بس شیطان پر ہمارے یوں ایمان تو یقیناً نہیں ہے. اس کے ذریعے سوال ہے کہ بچے بہت پریشان کرتے ہیں اور گھریلو مصروفیات بھی ہوتی ہیں، بچوں کے بابا بھی جاب پر ہوتے ہیں، تو بچوں کو کس طرح ڈیل کیا جائے؟ بے جا سوال بہت کرتے ہیں، غصہ بھی آنے لگتا ہے، رہنمائی فرمائیں. اسلامی بہن بچوں کا شوق بھی تو ہے، کسی کو اٹھا کے دے دو. اور وہ جو معذوروں کا بچوں کا ہوا تھا تو روتے تھے، کیا یہ معذور ہے، بہت پریشانی ہے. تو میں نے کہا آپ کسی کو دے دو گے، دینے کے لیے تیار ہو؟ دیں گے تو نہیں. میں سنبھالو پھر. اس طرح بچے میٹھے تو بہت لگتے ہیں. اب اگر یہ کچھ نہ کریں، نہ شرارت کریں، نہ سوال جواب کریں، بالکل سیریس اور آپ کی طرح بالکل پروقار طریقے پر رہیں گے، تو یار یہ بچہ ہے کہ بندہ ہے یا انسان یا جن، یہ ہے کیا؟ یہ کیوں مطلب بڑے آدمیوں کی طرح رہتا ہے؟ تو بچہ تو بچے کی طرح رہے گا نا، تو وہ تھوڑا حساب کتاب تو کرے گا. اور یہی تو، یعنی یہ بھی بچوں کی رونق میں شامل ہے. پریشان کرتے ہیں، جب پریشان کرتے تو لگتا ہے لکڑی کا لڈو ہے. یہ محاورہ ہے سمجھے، کوئی لکڑی کا لڈو دیکھنے میں تو لڈو ہے نا، خوبصورت ہے، کھانے کا نہیں ہے. بعض بچے واقعی آزمائش تو بہت کرتے ہیں. ابھی میں کیا عرض کرتا ہوں، کر سکوں صبر کریں. بچے بھی تو چاہیے تھے نا، اور بچے چاہیے بھی کسی اٹھا کے دینے سے تو رہے. آپ چاہے لاکھ ستائے، لاکھ تنگ کرے، کوئی بھی ماں باپ ایسا نہیں ملے گا آپ کو کہ بولے یار ستاتا بہت ہے، چھوڑو دفاع کرو، کسی کو دے دو، اس کا شکل نہیں دیکھیں گے ہم، جاؤ لے جاؤ اس کو. کوئی نہیں کرتا ایسا بھائی. تھوڑا لیٹ آئے گا مدرسے سے تو پریشان ہو جاتے کہ ابھی تک آیا نہیں ہے، دیکھو تو صحیح ذرا کیا مسئلہ ہے، ذرا قاری صاحب کو فون تو کرو کہ ابھی تک ہمارا بچہ گھر پہ نہیں پہنچا. کرتے ہیں نا اس طرح، حالانکہ آ کر بھی اس نے تنگ ہی کرنا ہے. تو ہمارے بچوں کی رونقیں ہوتی ہیں. اس سے محبت کرنا سیکھیں، نہ ہو دل تنگ نہ کریں، اور ان کو محبت دیں، پیار دیں. ان کے سوالات کے جوابات جہاں تک بن پڑے نا آپ دیں. تنگ بہت کرتے ہیں، سمجھتا ہوں فالتو سوالات کرتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے، خواہ خواہ مت لینے کے وہ پریشان کرتے ہیں. لیکن یہ کہ جتنا ہو سکے، یہ جو سوال جواب کرتا ہے نا بچہ، سنا یہی ہے کہ یہ ذہین ہوتا ہے، اس کو ہرس ہوتی ہے علم کی، یہ معلومات حاصل کرتا ہی رہتا ہے. یہ کیوں ادھر رکھا ہے، اس کو یوں کیوں بولا آپ نے، اس کو یوں، اس کو کیوں دیا، اس کو کیوں بلایا، اس کو کیوں بولا، یہ کپڑے یہاں نہیں رکھتے تو یہاں کیوں نہیں رکھا. تو اس طرح کے مطلب یہ کرتا ہی رہتا ہے سوالات. تو یہ نالج حاصل کرتا ہے. السوال مفتاح العلم، سوال علم کی چابی ہے. یہ محاورہ ہے سمجھے. تو یوں علم حاصل کرتا ہے، معلومات حاصل کرتا ہے. اس کو ہو سکے تو حرج نہ ہو تو دل جوئی کی نیت سے معلومات فراہم کرتے رہیں. کہ بچے کی دل جوئی، یعنی جنت میں ایک محل ہے، مکان ہے، دار الفرح، خوشی کا گھر. یہ اس کو ملے گا جو بچے کے دل میں خوشی داخل کرے. ابھی شرح میں یہ یہاں تک ہے کہ چاہے جانور کے بچے کے دل میں خوشی داخل کرے بچہ، جانور کا بھی خوش تو ہوتا ہے، جانور خوش بھی ہوتا ہے، ناراض بھی ہوتا ہے، مہربان بھی ہوتا ہے، غصے میں بھی آتا ہے. جانور بھی یہ سب دندے کر رہا ہوتا ہے. ہماری طرح عقل نہیں ہوتی انسان کی طرح، لیکن یوں کچھ نہ کچھ شعور ہوتا ہے. بعض جانوروں میں عقل بھی کچھ نہ کچھ زیادہ بھی ہوتی ہے. انسان جتنی نہ سی لیکن ہوتی ہے. انتقام لیتے ہیں، یہ بدلہ لیتے ہیں، یہ یاد رکھتے ہیں. جو پیار دے گا اس کے پاس جائیں گے، جو مارے گا اس کے پاس نہیں جائیں گے. اب یہ تو جو جانور پالتے ہیں، بکرے وغیرہ، بلیاں پالتے ہیں، سب کو تجربہ ہوگا. اونٹ کا تو مشہور ہے کینا. اونٹ کا کینا مشہور ہے، ہاتھیوں کے مسائل ہیں، جانوروں کے بھی مسائل ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ان کے مزاج کے خلاف کر دے تو یہ چھوڑتے نہیں اس کو. موقع دیکھ کر حملہ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ کہ بچہ بچہ ہوتا ہے. اس کو بچوں کا شوق بھی سب کو نہیں ہوتی. اولاد شادی ہوتے ہی بعض اوقات تو بس اولاد کا کوئی تعویذ دیتا، 6 مہینے ہوئے کچھ بھی نہیں ہوا، 9 مہینے ہوئے، 1 سال گزر گیا، بچہ نہیں ہو رہا. اب بچہ آئے گا تو پھر بولیں گے پریشان بہت کرتا ہے، حل بتاؤ اس کا. تو پہلے پوچھنا تھا
جب تعویذ مانگ رہے تھے اس وقت کہ ایسا بچہ ہونا چاہیے جو ہم کو پریشان نہیں کرے، عافیت والا بچہ ہو. صلو علی الحبیب. صلی اللہ علی محمد. بچہ جو نا وہ ایسے سوالات کر دیتا ہے ایمانیت کے حوالے سے اور اللہ و رسول کے بارے میں، اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ مسائل تو بچوں کے مسائل تو ذرا آپ بھی فیس کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں. نہیں تو اس وقت کیا ایسا ہمیں، سوالات کرتے جواب بن نہیں پڑتا. اس وقت کیا غصے میں آ جانا چاہیے نہیں یا اس کی سوچ کسی طرح ڈائیورٹ کر دینی چاہیے اس نہیں، کو؟ عقل ماں باپ میں ہو نا جی تو یہ اس کو بچا لیں گے، ورنہ یہ کو گمراہی میں ڈال دیں گے. بچے سوالات کرتے ہیں، وہ ٹف سوالات کرتے ہیں بعض اوقات، ایسے کہ میں اس سوال کی مثال دینا بھی نہیں چاہتا، ہمت نہیں ہوتی. ایسے ہی اللہ اور رسول کے بارے میں سوال کر دیتے ہیں. دوبارہ لے کے محبت سے، پیار سے اس کو مطلب کہ بیٹا یہ انشاءاللہ ہم آپ کو معلوم کر کے بتائیں گے، یا ہم کسی عالم سے پوچھیں گے. تو دارالفتاء اہل سنت تو ہے اپنے پاس، ہے نا، فون ملا کر یا کسی طرح مطمئن کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ پھر یہ گمراہ ہو جائے گا، خطرہ ہے. نہیں، اس وقت اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو اس بات کا جواب دیا جائے گا نا تو اسے سمجھ میں نہیں آئے گا اس کی عقل کتنی. اتنی نہیں ہوتی، یہ بھی ہوتا ہے. اب چونکہ بچہ بھول بھی جلدی جاتا ہے تو اس لیے جو نا وہ میرا تو تجربہ یہی رہے گا اس کو کسی اور طرف اس کو لے جایا جائے، اسے سوچ کسی اور طرف ڈائیورٹ کر دی جائے. یہ بھی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، ہاں 9-10 سال کا تو ہوتا ہے، جی. سمجھدار ہوتا ہے، ہمارے سوالات پاس وہ بھی اس طرح کے کرتا ہے. شاید ہمارے یہاں مسائل بہت زیادہ نہ ہوں، لیکن جب ملک سے باہر ہم جاتے ہیں نا اور بچے جن غیر مسلموں کی اسکولوں میں اور غیر مسلم بچوں کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب وہ آ کر اپنے ماں باپ سے اسلام و دین کے بارے میں سوالات کرتے ہیں، اس کا تجربہ مجھے یو کے میں بھی ہوا، یورپ میں بھی ہوا، آسٹریلیا میں بھی ہوا، نیوزی لینڈ میں بھی ہوا. وہاں بیٹھ کے جب باتیں کرتے ہیں تو اب یہاں پر یہ موضوع بھی میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ وضاحت کریں کہ والدین کو بعض تو ایسی بنیادی باتیں ہوتی ہیں جن کا جواب والدین کو آنا چاہیے، یعنی بہت زیادہ گہری بات نہیں ہوتی بچوں کے تعلق سے، لیکن بچے نارمل بھی سوالات کر لیتے ہیں کہ ماں باپ کو وہ بھی نہیں آتے اور وہاں بھی ماں باپ ڈانٹ کر جھاڑ کر بٹھا دیتے ہیں، اور پھر بچہ کنفیوز ہونے کی صورت میں اللہ پاک رحم کرے کہاں کے کہاں نکل جانے کی صورت بن جاتی ہے. تو والدین کو بھی اس حوالے سے کسی حد تک معلومات کا ہونا، ایک تو اس کی امپورٹنس کیا، اور کیا یہاں کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب جو کتاب ہے اس کا مطالعہ اسپیشلی ماں باپ کے لیے اور خاص طور پہ جو ان ممالک میں بچے پڑھتے ہیں ان کے والدین کے لیے کس قدر اہم ہے؟ بہت ضروری ہے کہ ان کو بھی معلومات ہو، والدین کو بھی. اور اب اس میں کیا میں تبصرہ کروں یار، کسی کو گٹر کے پانی میں ڈبکی دو اور بولو کہ کوئی ایسا نسخہ بھی سیکھ لو کہ مطلب اس کو نہ میل کچل لگے، نہ گندگی لگے، کپڑے بھی گندے نہ ہو، بدبو بھی نہیں آئے. اب یہ کہ ویسے جب ایک مسلمان کا بچہ کسی غیر مسلم کے حوالے، اور عام طور پہ پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں دیریت کی تعلیم ہے یا خدا کے خلاف بھڑکایا جاتا ہے وغیرہ، جہاں جہاں ایسے ماحول ہیں، ہمارے یہاں بھی اس طرح کے کہیں کہیں ماحول ہوتے ہیں. تو اب ایسی اسکول میں ڈال لے کہ بھائی بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے داخلے ایڈمیشن کی ترکیبیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں. یہ حالت ہے ایسی جگہوں پر کہ جہاں بربادی منہ کھولے انتظار کرتے کہ ہاں تجھے برباد کروں اور میں تو جہنم کی طرف میرا رخ ہے، تجھے بھی لے چلوں. تو ایسوں کو بھی سونپ دیتے ہیں نا ماں باپ. ایسے ماں باپ کو پتہ ہی کیا ہوتا ہے شاید کہ دین ایمان کیا ہوتا ہے. جب ان کو پتہ ہوتا ہے، احساس ہوتا، تو ہرگز اپنی اولاد کو اس طرح اپنے ہاتھوں آگ میں نہ جھونکتے. حالات بہت خراب ہے، انٹرنیشنل پرابلم ہے. غیر مسلموں کی اکثریت کے جو ممالک ہیں اس میں زیادہ پرابلمز ہیں اس طرح کے. سر جو بھی آپ کے پاس کوئی غیر مسلم کا بچہ آئے گا مسلمان کی اسکول میں، تو مسلمان ٹیچر ہوگا وہ چاہے گا کہ یار کسی طرح یہ بھی اس کے ماں باپ بھی اسلام میں آ جائیں. تو اسی طرح دوسرے بھی سوچتے ہوں گے کہ کسی طرح یہ اور اس کے ماں باپ جو ہیں یہ ہماری طرف آ جائیں. یہ ایسی حرص ہوتی کہ اس کا کوئی حل تو ہے. ہم تو مسلمان اگر حرص کرتا ہے تو ہم تو اس کو اپریشیٹ کریں گے، غیر مسلم اگر یہ حرص کرتا ہے ہم پسند تو یقیناً نہیں کریں گے. لیکن ایک جنرل بات کرتا ہوں کہ یہ حرص ہوتی ہے یا ہوتی ہوگی بعضوں میں. تو اللہ پاک بس رحمت کی نظر فرمائے. ماں باپ کو بالکل علم حاصل کرنا چاہیے، اولاد کو بھی علم حاصل ہونا چاہیے، اور سب کو جو ماں باپ نہ ہوں ان کو بھی اپنے ایمان کے بارے میں معلومات، یہاں تک کفریہ کلمات کے بارے میں سیکھنا یہ تو واجب ہے. لکھا علماء نے کہ کفریہ کلمات کے بارے میں سیکھنا یہ واجب ہے. تو پتہ چلے کہ کیا کفر ہے، کیا ایمان ہے، کیا سب تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے یار. بالکل ایسی مطلب بے پر کی ہاں کرے. اللہ پاک کے بارے میں
شروع ہو جاتے ہیں، کبھی نبیوں کے بارے میں، کبھی فرشتوں کے بارے میں کیا کیا کہہ دیتے ہیں، کبھی شیطان کے بارے میں کیا کیا کہہ دیتے ہیں. بس شیطان پر ہمارے یوں ایمان تو یقیناً نہیں ہے، کانا من الکافرین، وہ کافروں سے ہو گیا. لیکن شیطان کا وہ انکار کرے، شیطان ہے ہی نہیں، کوئی وجود ہی نہیں شیطان کا، خالی بولتے ہیں لوگ شیطان ہے. کہاں شیطان؟ تو ایسا شخص کافر ہو جائے گا، کیونکہ شیطان کا تذکرہ قرآن کریم میں اور جگہ جگہ پر ہے. قرآن کریم پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. تو اب یہ کہ شیطان ہے تو پناہ مانگی نا تلاوت سے پہلے. تو اسی طرح مطلب قرآن میں انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ یعنی شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اچھا، اسی طرح آدم علیہ السلام کے واقعے میں شیطان کی کتنی باتیں ہیں، سمجھے؟ ہاں، کئی آیتیں ہیں. تو اس طرح شیطان کا انکار بعض جہالت میں کر دیتے ہوں، لکھتے ہیں، ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے بعض جگہ. نیکی کی قوت کا نام فرشتہ اور بدی کی قوت کا نام شیطان، اس طرح اپنی اپنی تعبیر ہیں. لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسا کوئی مان رہے ہوتے ہیں. استغفر اللہ. حالات بس آپ سے میں نے یہ پتہ نہیں میں جو بول رہا ہوں کہیں میرے لیے کوئی دنیا میں مسائل کی جال تنگ نہ ہو رہی ہو. یہ کیا بولتا ہے؟ مظہر میں حق تو بولوں گا نا، کیا کروں، ورنہ تو ہے ظاہر ہے. اللہ ایمان سلامت رکھے. جو ہم لوگ ساری دنیا میں انڈرسٹوڈ ہے کہ ہیں، کراچی میں رہتے بھی ہیں، اس وقت بھی اسکرین پر بھی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہیں، دعوت اسلامی کے دینی کاموں کے ذریعے بھی ہیں. ہم اسلام کو تو نہیں چھوڑ سکتے نا، اسلام کے بارے میں کمزور بات بھی نہیں کر سکتے. سیدھی بات ہے. مطلب ہمارا اسلام، اور جس کو سمجھ نہیں آتی وہ ہمارے اسلام میں آ کر دیکھے، پھر اسلام کے سوا کچھ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا انشاءاللہ. ابھی آپ سے میں نے سوال کیا اور مجھے یو کے سے میسج آیا، بالکل آن دی اسپاٹ میسج آیا جیسے ہی آپ نے یہ موضوع سٹارٹ لیا، کہ انہوں نے خوشی کا اظہار کیا. مرحبا، جو ڈسکشنگ ہو رہی ہے ہماری سنت کے ساتھ پیرنٹس کی اور کی جو تربیت کے تعلق سے جو بات ہو رہی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اور اس کا ایک ہی، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا نا، میرا بھی جانا ہوتا ہے کہ جب تک کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھیں گے، دنیا بھر میں رہتے ہیں، کروڑوں مسلمان دنیا بھر میں آباد ہیں، اور وہ ہیں جو وہاں ان کی بون ہی وہیں کے ہیں، یہاں سے وہاں نہیں گئے، وہاں سے یہاں نہیں گئے. لیکن ان کو علم کے تعلق سے جو ان کی کمزوری اس کو دور کرنے کے لیے مخطوط المدینہ دعوت اسلامی کی کتابیں وہ ہیں. ہمارا انگلش لٹریچر بہت ہے مخطوط المدینہ کا، یہ لے لیں. فنڈامنٹل آف اسلام، یہ باقاعدہ بچوں کی کتابیں ہیں، وہ لے لیں. بیسک اسلام کی معلومات وہ لے لیں. بچوں کے جو ہمارے کارٹون ہیں اس کے انگلش ٹرانسلیشن ہے وہ لے لیں، اس کے عربی ٹرانسلیشن ہے وہ لے لیں. اگر آپ کوشش کریں اپنے بچوں کے لیے کچھ نالج گین کرنے کی اور ان کو نالج ڈیلیور کرنے کی، تو وی ہیو اے لاٹ آف ویڈیوز ان آور مدنی آور یوٹیوب چینل. اسلام فار ایور ہماری جو اپلیکیشن ہے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں. سو دیر از سو مینی آپشنس وی ہیو. اگر ہم اس کو لینا چاہیں تو پیرنٹس کو یقیناً اس پہ سیریس ہونا پڑے گا، تاکہ وہ خود سیکھیں، تاکہ جب بچے ان سے کوئی سوال کریں تو وہ میکسیمم جواب دیں، اور جن کا جواب نہیں بن پاتا تو یقیناً آپ کو علماء سے رجوع کرنا پڑے گا اور رابطہ کرنا پڑے گا. بے شک. جی.